السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس عمل سے منع فرمایا کہ بھئی غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کیا کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہی عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے میں بہت زیادہ لوگ شامل ہیں، بہت سارے حضرات اس فعل کو کیا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ بھائی آپ غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کیا کرو، پھر بعد میں اس میں غسل کیا جائے، یعنی پہلے آپ وہاں پر پیشاب کریں پھر وہاں پر غسل کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے بچو، کیونکہ عام طور سے وسوسے کی بیماری اسی عمل سے ہوا کرتی ہے۔ تو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایسا مت کیا کرو، چونکہ پہلے وہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں، پھر اس کے کچھ دیر بعد وہیں پر آپ غسل کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ذہن میں یہ بات گھس جائے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی میں نے وہیں پر پیشاب کیا ہے، وہیں پر میں نہایا ہوں، تو پھر پیشاب کی چھینٹ کہیں میرے بدن پر نہ آ گئی ہوں تو میری پاکی مکمل ہو گئی یا میں اب بھی آدھا ناپاک ہوں، کس طرح؟ تو یہ ایک بیماری، ایک خیال ذہن میں آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس خیال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بھئی ایسا نہ کیا کرو۔ پھر دوسری حدیث میں تو صاف طور پر یہ فرما دیا کہ پیشاب کرنے سے بچو غسل خانے میں، کیونکہ عام طور سے وسوسے کی بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ وسوسوں کی بیماری کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، چونکہ اس زمانے میں کچے باتھ روم ہوا کرتے تھے، وہاں پر پانی زمین میں ہی جذب ہو جایا کرتا تھا، یا پھر ان کے ڈھلاؤ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہیں پر نہا رہے ہیں اور پانی وہیں پر جمع ہو رہا ہے۔ اب آپ ایسی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو پیشاب کی چھینٹیں نہانے میں آپ کے بدن کے اوپر آئیں گی، تو ناپاکی تو ویسے ہی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ دوسری بات، ایسی جگہ جب آپ نہاتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال، یہ وسوسہ رہ جاتا ہے کہ وہیں پر میں نے پیشاب کیا، وہیں پر میں نہا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹیں میرے بدن پر آ رہی ہوں اور میری پاکی اب بھی مکمل نہ ہو رہی ہو۔ اور انہی احادیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر آپ کا باتھ روم پکا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوا کرتا ہے، ٹیل لگی ہوئی ہوتی ہیں یا کم سے کم فرش بنا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا غسل خانہ پکا ہو اور اس کا ڈھلاؤ بھی اچھا ہو، یعنی پانی فوراً نالی میں چلا جاتا ہو، تو ایسے غسل خانے میں تو پیشاب کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ ایسے میں وہاں پیشاب نہیں رکے گا، پانی نہیں رکے گا، تو وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر غسل خانہ کچا ہے، پانی وہیں پر جذب ہو جاتا ہے، یا ڈھلاؤ اچھا نہیں ہے، وہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، نالی خراب ہے، نالی میں پانی نہیں جاتا ہے، وہیں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر صرف نہانا چاہیے، وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ تو یہ وسوسے کی جو بیماری ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اس بیماری سے بچانے کے لیے، اس نقصان سے بچانے کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص غسل خانے کے اندر پیشاب کر لیتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے کہ بہت بڑا گناہ ملے گا، لیکن کم سے کم مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے حتی الامکان بچنا ہی چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، جلدی میں ہے اور موقع نہیں ہے ٹوائلٹ جانے کا، تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ جلد بازی میں، جلدی کی وجہ سے وہاں پر پیشاب کرنے کی عادت بنا لینا، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔